السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی جعل سیدنا محمدا خیر الرسل والانبیاء وابا بکر صاحب الوفا وعمر بن الخطاب صاحب الحق والہدى وعثمان بن عفان کامل الایمان والحیاء وعلی بن ابی طالب امام التقی والنقی والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعبد القادر امام الصالحین والاولیاء والبدلاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سیدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ طیبہ کے ماہ تمام، جملہ رسل کے امام۔ طیبہ کے ماہ تمام، جملہ رسل کے امام، نوشہ ملک خدا تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام، یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ وَيَا مقصود اللہ وَيَا معشوق اللہ وَيَا سر اللہ، تم سے جہاں کا نظام اور تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم میرے آقا و مولا، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں نافع ہو دافع ہو تم، شافع و رافع ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ اور مظہر، یہ صرف باری جملہ ہے، صرف علماء ذوی الاکرام کو سمجھ آئے گا، اور بڑا گہرا جملہ ہے۔ گل مقدی مکا چھڑی سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی نے، جڑے بڑے بڑے آمنے تے آمدے رہن گے، پر عطائے مصطفیٰ کچھ اس بندے پر ایسی کھلی ہے کہ جدھر قلم چلتا ہے ادھر عشق کا سمندر بہنا شروع کر دیتا ہے۔ سنے نا گل سنے
فرما رہے ہیں مظہر حق ہو تمی، ایک جملے میں جو پوری توحید وجودی بیان کر چھڑ بندیاں کتاباں لکھ ماریاں 3 جلداں دیاں، تو سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک جملے میں پوری توحید وجودی کھول کے رکھ دی، فرمایا مظہر حق ہو تمی، مظہر حق ہو تمی، یعنی اللہ نے جسے ظاہر کیا وہ بھی آپ ہو، اور جس نے پھر خدا کو ظاہر کیا وہ بھی آپ ہو۔ اللہ حضرت سارے ہاتھ چک کے بولو، آپ سمجھو نا، میرے غریب نواز میرے حضور نے اتنے احسن انداز میں تذکرہ فرمایا، تو میرا جی چاہتا تھا یہ اور پڑھ بیان کرتے رہتے، اتنے کمال سے تذکرہ فرمایا، پھر اولیاء کا بھی فرمایا، پیر سیال کا تذکرہ فرمایا، تاجدار گولڑا کا تذکرہ فرمایا، حضرت مکھڈ والوں کا تذکرہ فرمایا، پھر میرے والوں کا نام لیا۔ بتاؤ سیال کہاں ہے، مکھڈ کہاں ہے، دریا کہاں ہے، بیرا کہاں ہے؟ او بھائیو، ان سب کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ چونکہ انہوں نے مصطفیٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ہم اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو پیر نہیں منوایا، غلام مصطفیٰ منوایا۔ اب اس لیے کہا گیا، اب سمجھ میں آئی ہے بات آپ کے، اب مظہر حق ہو تمہیں، مظہر یہ بولنا ہے جی، بسم اللہ، مظہر حق ہو، اگے ہو نا، بسم اللہ کرنا، مظہر حق ہو تمہیں، مظہر، مظہر، مظہر کیڑا باب ہے تو مظہر، نا علمہ وچ پسا ملا کوئی یار دی گل سلام، یہ صرف علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مظہر کیا ہے، مظہر کیا ہے؟ مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، تم میں ہے ظاہر خدا، تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کروڑوں درود، اور ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں۔ تسبیحاں اللہ واسطے، تکبیراں اللہ واسطے، تعلیلاں اللہ واسطے، تمجیداں اللہ واسطے، ساریاں ثناواں و تعریفاں اللہ واسطے، جنہیں پوری کائنات فقط آمنہ کے لال کی خاطر بنائے۔ مقصد الہی بس عظمت مصطفیٰ دکھانا ہے، مقصد الہی رفعت ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، مقصد الہی نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، اصحاب ہو، اہل بیت ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، کعبۃ اللہ ہو، زمزم ہو، حجر اسود ہو، صفا و مروہ ہو، بیت المقدس ہو، آسمان ہو یا زمینیں ہو، وہ لوح ہو یا قلم ہو، وہ جنت ہو، رضوان ہو، غلمان ہو، جو کچھ بھی بنایا گیا ہے صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ مصطفیٰ کا تذکرہ بلند تر ہوتا تھا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اچھا ایک منٹ، اے جیڑے سنگی آتنا پہ چاندے ہو تو قبر اچ کے کرو گے؟ اے دا جواب ہے تواڈے کول، ادو تو تمہیں بولنا پائے گا لبیک، تجھے مر کے ہی بولنا ہے تو تمہاری مرضی، انج مرن تو پہلے بولو۔
بولو بولو مرن تو پہلے بولو تھے مننا ہو رہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ہم کیوں کہہ رہے ہیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہیں کیوں کہہ رہے ہیں حضور آپ کی یہ عظمت کہ حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قال لی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل احد یطلب ردائی وانا اطلب رداکا فرمایا محبوب پیارے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے ہر ایک چاہتا ہے ہر ایک کا مطلب ہر ایک ہے دھیان رکھنا کلیجے دیو ٹکڑے ہو اکھاں دیو تارے ہو ہر ایک کا مطلب ہر ایک ہے اس میں سارے اہل بیت بھی اصحاب بھی انبیاء بھی رسول بھی ملائکہ بھی سارے یہ چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے میرے حضور نے جن کی شان شہزادوں کی بیان کی حضور کے پھولوں کی اور حضور کے خون اطہر کی اور حضور کی شبیوں کی وہ بھی تو یہی چاہتے تھے نا خدا راضی ہو جائے صدیق اکبر پاک چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے حضرت عمر فاروق چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے اور جتنے نبی گزشتہ ہیں سارے چاہتے تھے کہ خدا راضی ہو جائے فرمایا خدا نے مصطفیٰ سب چاہتے ہیں کہ میں راضی ہو جاؤں پر تیرا رب چاہتا ہے محمد راضی ہو جائے یہ ہے حضور کی یکتائی یہ ہے حضور کی بے مثلیت یہ ہے حضور کی طرف و شان یہ ہے حضور کا ارتفاع مقام یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجاہت اور یہ وجاہت لمحہ بلمحہ بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی دھیان رکھے حضور اسی لیے تو فرماتے ہیں جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لی اسماؤنا محمد و احمد وانا الماخی الذي یمحو اللہ بی الکفر وانا العاشر الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي رواه البخاری ومسلم دوسرے مقام پر حضور ارشاد فرماتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وارسلت الى الخلق کافہ وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وختم بی النبیون فرمایا محمد میں ہوں احمد میں ہوں ماخی میں ہوں میں ہی عاقب ہوں اور ایک اور مقام پر فرمایا انا الرؤوف بھی میں ہوں تیسرے مقام پر فرمایا انا الکریم کریم بھی میں ہوں چوتھے مقام پر فرمایا میں ہی غفور ہوں اور پھر فرمایا میں ہی وہ ہوں انا اولہم خروجا انا اولہم خروجا وانا قائدہم اذا وفدوا وانا خطیبہم اذا انصتوا وانا مشفعہم اذا حبسوا وانا مبشرہم اذا آیسوا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدیہ وانا اکرم علی اللہ یوم القیامہ علی ولد آدم قبر جس کی پہلے کھلے وہ بھی میں ہوں جو آگے آگے چلے گا وہ بھی پہلا میں ہوں جو خطیب ہوگا معاشر کے میدان کا وہ بھی میں ہوں اور ایک اور مقام پر فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر وانا اول شافع و مشفع یوم القیامہ ولا فخر وانا ابر من یحلق الى الجنہ ویفتح اللہ لی ویدخلنی وما فقراء المؤمنین ولا فخر وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر فرمایا حمد کا جھنڈا بھی ہوگا مجھ محمد کے ہاتھ میں فرمایا پہلی شفاعت بھی کرنے والا میں ہوں جس کی شفاعت قبول ہو جائے گی وہ بھی میں ہوں پھر سب سے پہلے جنت کا دروازہ بجانے والا بھی میں ہوں جس کا استقبال رب آ کر کرے گا بوئے کے وہ بھی میں پھر بولو لبیک لبیک رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یہ
شانہ اے میں ایک لفظ بھی اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا اے بڑے علماء والے سنگی بیٹھن انہاں دیاں جتیاں تھلے لگن والی مٹی میری اکھاں دا سرما ہے جڑے انہاں نال ہے نا اتاریاں باہر جتیاں انہاں دے تھلے لگن والی مٹی دا ذرہ بھی میرے جیسے کتے کمینے کم تر تو ایک کھرب درجے افضل ہے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں یہ میں بیان کر رہا ہوں شان یا حضور بیان کر رہے ہیں یہ میں نہیں بیان میں سنا رہا ہوں یہ بخاری ہے یہ مسلم ہے کیا وجہ تھی کہ حضور نبی پاک کا تھوک مبارک صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے کیا وجہ تھی بتائیں وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے کیا وجہ تھی کیا وجہ تھی کہ حضور کے بال نہیں نیچے گرنے دیتے تھے عن مسور بن محرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان عروہ جعل جرمکو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ فقال عروہ واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحامتا الا بقا بکف رجل منہم فدلق بها وجهه وجلده وإذا تودع قادوا يقتتلون على ودوه وإذا تكلم حفظوا أصواتهم عنده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا وما يحدون إليه نظرة تعظيم الله فرجع عروة إلى أصحابه فقال اے قوم فوالله لقد وفدت على الملوك وفدت على الكيسر والكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا إن تنخم محمد نحامة إلا وقت في كف رجل منهم فدلق بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا تودع قادوا يقتتلون على ودوه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يهدون إليه نظر تعظيم الله رواہ البخاری و مسلم روگ اللہ ایک اعلیٰ حضرت تک ایک سورج جو انہیں لکھا سب سے اولا ہو اللہ ہمارا سب سے اولا ہو اللہ بولو دب کے سب سے اولا ہو اللہ اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دلہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا یارو جس کی دو بوندے ہیں کوثر و سلسبیل اے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ارے کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی غور فرما لو جس تلووں کا دھومن ہے آب حیات جدے تلویاں دا دھومن آب حیات ہے تو دیاں ہاتھاں دا دھومن کی ہوئے گا بچا جو تلووں کے ان کے دھومن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے پائی دلا کی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے خدا کے بندو کیوں اصحاب اس طرح ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اصحاب کو پتہ ہے یہی علت العلل ہے یہی حقیقت الحقائق ہے یہی اصل الاصول ہے یہی نائب مطلق ہے یہی خلیفہ اعظم ہے یہی خیر الرسول ہے یہی امام النبیین ہے یہی رحمت للعالمین ہے ساری کائنات کے لوگوں کا قبلہ کعبہ ہے پر یہ وہ ہیں جو خدا کا بھی قبلہ ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اجے پترو توڑے نہ گلہ میں کیتیاں ہی نہیں اجے تقریر میں نہیں شروع کی تھی فقتلوہو ابھی بات شروع ہی نہیں کی میں نے سارے نبی رسول پیغمبر آئے سارے آتے درود ہوئے سلام ہوئے اور جتنیاں امتہ سن انہوں دیاں اعلیٰ بریلوی نے 71 امتہ لکھیاں جتنیاں امتہ سن ہر ایک امت نے اپنے رسول پر درود بھیجا انہیں صرف ثواب ملتا تھا بس جس امت نے حضور درود پہ جائے اپنے نبی تھے رسول تھے انہوں نے صرف ثواب لبا ہے لیکن ایک واحد یہ امت مصطفیٰ یعنی تم اور میں تنہ تنہا اس امت کی یہ شان ہے تم ایک مرتبہ درود پڑھو میرا ثواب نہیں ملے گا تساں حضور تے درود پڑھو گے حضور دا رب تواڈے تے 10 واری درود بھیج دے گا
اللہ نے قرآن میں فرمایا، حضرت ابراہیم کو فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، تیرو میں قیامت تک لوگوں دا امام بنایا ہے۔ معراج کی رات کو سرکار بھی صف میں، ابراہیم پاک بھی صف میں، اگے ہونے لگے، رب نے فرمایا ابراہیم رک، تو امام ہے ساری دنیا کے لوگوں کا، پر تیرا امام میں نے محمد کا بنایا۔ اے مقام یا محمد یا محمد یا محمد۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ ملک خاصے کبریا ہو، مالک ہر ماہ سوا ہو، ارے سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے سارے نبی، تم نمازے جاں فضا ہو، تھے تمہاری ہی خبر سب، تم مؤخر مبتدا ہو۔ تھے خبر مقدم بھی ہوتی ہے نا، تھے تمہاری ہی خبر سب، تم مؤخر مبتدا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، کوئی کیا جانے کے کیا۔ یہ مقام عقل، زور سے بولو، سرکار دیئے ایک باری سارے چکوال علیہ کول جاؤ، سارے ہی گل ساری اجے تو انہوں شک ہے جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو، پتہ لگ رہنا ہے تو انہوں حضور نے فرمایا حرمت الجنت والا الانبیاء حتی دخلہا وحرمت الجنت والا الامم حتی تدخلہا۔ فرمایا قسم ہے مجھے اس کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے کہ کل دن قیامت کے 1.25 نبی جنت کے بوئے پر روکے جائیں گے، اور فرمایا ابھی اندر نہیں جا سکتے ہو، تم پر ابھی جنت حرام ہے۔ میں اور تم کیا ہیں؟ یہ نبیاں دی گل ہے جی۔ چنا پترا کلیجے دیا ٹکڑیا آنکھ کھول تے پٹ مدینہ آ گئی، آنکھ پٹ کتھے پہنچ چکے ہیں۔ اب بیلیا ہوش کر، نبی جنتی ہونے میں شک ہی نہیں ہے نبیوں کے، جو کسی نبی کے لیے جنت کا موقف نہ رکھے جنتی ہونے کا وہ کافر ہے۔ لیکن حضور کے پہ فرمان دینا حرمت الجنت، حرمت الجنت، جنت حرام کی گئی ہے علی الانبیاء، نبیوں پر۔ کب تک یا رسول اللہ؟ فرمایا حتی ادخلہا، اس وقت تک نبی اندر نہیں جا سکتے جب محمد کا قدم جنت میں نہ چلا جائے۔ کون بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ ہمیں اور ہمیں سنیں، ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی بات۔ نبی روکے جائیں اور تم بیٹھے ہوئے ہو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں اور حضور کے غلاموں، جب تک تم داخل نہیں ہوگے جنت میں کسی اور کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ سبب بتلاؤ مجھے۔ تم جنتی ہو اور دروازے پر پہنچ جاؤ گے، جنت کے دروازے پر تمہیں بھی روکا جائے گا۔ پچھلی امتوں کے جتنے جنتی ہیں انہیں روکا جائے گا، پوچھا جائے گا کون ہے؟ وہ کہیں گے اسی جنتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہمیں پتہ ہے تم جنتی ہو، جنتی نہ ہوتے تو بوئے جنت تے لوڑن کیا ہے، پھڑ کے تو اندوزہ کی چھٹنا سی جے دوست کی ہو، اے سن پتہ لگ گیا تسی جنتی ہو۔ اسی پوچھ رہے ہیں کہ دے ساڑھی مراد پوچھن دی ہے کہ کس کے ہو، کس کے ہو؟ پھر وہ کہے گا، کوئی کہے گا میں ابراہیمی ہوں، پلیز ویٹ، لین چلا گا پرا انتظار کا، پہلے آئے پہلے گئے، آئے بھی پہلے گئے بھی، کلمہ بھی انہاں پڑھیا، اے اچھا بولو، کلمہ بھی، نمازہ بھی، روزے بھی، ذکر بھی، توبہ بھی۔ پھر کیڑی گل ہے جڑی تانوں مکے کر رہی؟ یہ ذرا تی ساری آج سوچنا، میرے کول ٹائم تھوڑا ہے۔ نائی نو کسے پوچھے سی میرے سر سے وال کتنے نے، انہیں کہا میں ماردہ میں مشین تے کر گڑے نہیں۔
میرے گاہک بہت نے، مینو تو آئی چیک کر کے لین، میرے کو ٹائم ہی نہیں، اللہ دی قسم ہے اے گلاں جڑیاں میں کر رہا ہے راتی سوچنا پترو اوروں کے ہیں بیان اور میرا بیان اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ میں دوزخ سے نہیں ڈرا رہا ہوں تمہیں، اور دوزخ سے بھی حضور نے ڈرایا ہے، اور یہ نہیں کہ ڈرانا نہیں چاہیے، لیکن میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، چونکہ میں امام احمد رضا کا کتا ہوں، اور وہ فرما گئے ہیں رضا غم زدوں کو مژدہ دیجئے، رضا انہاں گناہاں چ لتھڑیاں بندیاں نو ڈرا نہ اور کہ پھس ہو گے، انہوں نے سنا درود پڑھی جا پڑھی جا پڑھی جا، درود پڑھنا تیرا کم ہے، چادر بھی چھپانا مصطفیٰ دا کم۔ انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا فاقتلوہ فاقتلوہ۔ غور فرمائیں، اے گلہ غور نہ سنو، یہ کیا ہے؟ اور جنت کی جہاں تک بات ہے، قسم خدا رسول دی میں چک کے ادا ہوں، رب کعبہ کی قسم، اگر آپ بالاستیعاب احادیث کی کتب کا مطالعہ فرماؤ تو لگ پتہ جائے آپ کو، جنت صرف سرکار نے اتنی گالتے ونڈ دیتی، حضور تشریف لائے اٹھتے بیٹھے ہوئے سب، آپ اترے تھلے، آپ خیمے وچ گئے، کچاوا نیچے آ گیا زمین پر، اونٹ سے اونٹ کھڑا ہوا تھا، کچاوا کینوں کہتے ہیں وہ ڈبلیو کی صورت میں جو لکڑ کا ہوتا ہے، اٹھ دے ہوتے ہوتا ہے، اس کچاوا نیچے آ گیا، گرا میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے تو لکھ بری پیا کوئی او جانے او دا جانے کم، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ گرا، میں تو کہہ رہا ہوں زمین نے عرض کی ہوگی مالک کی برکاہ میں کہ حضور دے قدم تے چم لے تو ہن اس کرسی دے بھی میں پیر چمنا چاہندی ہاں کہ جے دے اوتے تیرا محبوب بیٹھ کے ہم اپنا بس ہمارا اپنا ذہن ہے میاں، ہم کوئی لفظ بھی نہیں بولنا چاہتے جس میں حضور کی شان میں نہیں تھے ککھ بھی نہیں رہنا جی، نمازاں شمازاں داڑیاں شاڑیاں پگڑیاں مگڑیاں جبے شبے کبے وبے، ہاں لیفٹ رائٹ ہی شی کڈ شڈ کیٹ شیٹ ڈیٹ ریٹ بیٹ فیٹ کیٹ سب کھڈے میں جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور ایمان والے اور اس ایمان والے تو مراد پتہ ہے کون ہے؟ تسی تو ہو میں تو ہاں، لیکن ساڑھے تو پہلے کون ہے؟ انہاں جنیاں وچ کون ہے جنہاں نوں کہا گیا آواز اونچی نہ کرنا؟ ان میں ابو بکر پاک ہے، او جنا جدے واسطے حضور نے فرمایا او جنت دے 8 دروازے ایک جنے واسطے تڑپن گے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھلوتے انہاں کہا میرے آقا میں تواڈے تے جان قربان کراں، جان دیو بجلی نوں پریشان نہیں ہونا، بالکل ٹینشن نہیں لینی، بجلیاں ال نہیں تکنا، سرکار ال نظر رکھیں، اگر میرے لہجے میں بھی فرق آئے تو کہہ دینا کہ میں حضور کا کتا نہیں ہوں، نہ میں مائک نو تکنا ہے نہ بجلی نو، گلاں سنانیاں توان میں پاویں جتنی دیر بھی سناواں گلاں حضور دیاں سناواں گا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل کھڑے ہوئے، انہاں کہا میری جان قربان آپ پر وہ جنا کیڑا ہے جدے واسطے 8 جنت دے دروازے تڑپن گے، میرے وچوں لنگ میرے وچوں لنگ میرے وچوں لنگ میرے وچوں لنگ، اے حضور اپنی شان نہیں دس رہے، غلاماں دی دس رہے۔ بچیو ہوش کرو، آنکھ کھولو دل دی، اے شان حضور دی نہیں غلاماں دی جڑی نالین سدے کر دے، جڑے اٹھ دی جڑے اٹھ دی مہار پھڑ دین، جڑے مسواک پھڑ کے پیچھے پیچھے ٹر دین تے جڑے قدماں نو دبان دین، اے انہاں دی حالت ہے کہ جنت تڑپے گی۔ حضور نے فرمایا ان الجنت تشتاق الی اربعۃ، فرمایا 4 جڑے میری امت میں ایسے ہیں جنت ایسے مچلتی ہے اور روز تڑپتی ہے یہ کب مجھ میں آئیں گے، عرض کی گئی وہ کیڑے نے؟ فرمایا علی ہے، سلمان ہے، مقداد ہے، ہم یاسر ہے، عمار ہے، عمار بن یاسر ہے۔ او کلیجے کے ٹکڑوں غور کرو، یہ حضور کی شان نہیں کہ جنت تڑپ رہی ہے، یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ اور یہاں سیدنا صدیق اکبر کے لیے انہاں کہا حضور کون ہے جنا؟ حضور ہینڈ کر کے صدیق اکبر نو تکیا، تک کے فرمایا اور کون ہے؟ تو ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق دی بھی سن لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سن لو، خلیفہ ثانی دی، اے وہ جنا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرمایا خواب میں تکیے ڈول پہ کڈے خوہ وچوں، عمر پاک
فرمایا حضرت عمر ڈول نکال رہے تھے، فرمایا ہر امت میں ایک پہلوان ہے، رب نے میری امت میں پہلوان عمر کو پیدا کیا۔ تو ذرا تیسرے جنے دا ادب اور محبت بھی سن لو۔ فرمایا یہ تیسرا وہ ہے حضرت عثمان غنی، فرمایا اللہ مجھ سے بار بار فرماتا ہے محبوبہ اس کدی میرے نال تو تیرے نال حساب نہیں کیتا، میں کیوں دے نال حساب لگا۔ تو ذرا چوتھے دی بھی گل سن لاؤ، فرمایا محبوبہ اپنی ساری امت نو یہ فرمان سنا دے، جیڑا جیڑا جنا علی دے منہ وال تکے وہ بھی عبادت وچ ہے، تو جیڑا علی دا ذکر کرے وہ بھی عبادت وچ ہے، تو جیڑا علی دا ذکر کرے علی دا ذکر او دیاں گناہاں نو انج کھائے گا جنج اگ لکڑ نو کھا جاندی ہے۔ زور سے بولو نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ زندہ باد آپ، زندہ باد۔ آپ غور فرمائیں، غور فرمائیں، جنت کا تو یہ معاملہ ہے۔ او اے جنے نے انہاں دے سامنے حضور اللہ پاک نے فرمایا آواز اونچی نہ کرے، اور یہ علماء بیٹھے ہوئے مستند، ان کے سامنے میں ان کی توجہ کا فیضان لیتے ہوئے کہنے لگوں۔ حضرت ملا علی قاری نے یہ بیان لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے کہ جس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے باوجود وہ جنت میں جائے گا۔ اگر وہ گناہوں کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے دوزخ میں جائے بھی تو خلود فی النار نہیں ہے، یعنی ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ جائے گا جنت میں۔ لیکن اگلا جملہ بڑا بھاری ہے، ذرا کن کھول کے سنیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور پھر تفسیر بیان کرتے ہیں، فرمایا اور ایمان کس شے کا نام ہے؟ حب مصطفیٰ۔ اگر اس کا خاتمہ، اور پھر وہ فرماتے ہیں، یہ آیت لکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ آیت لکھ کر وہ فرماتے ہیں یہاں جو اعمال جا رہے ہیں، مثلا اگر ایک آدمی زنا کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، معاذ اللہ اگر کوئی بندہ زنا کرے تو یہ سارے علماء بیٹھے پوچھو ان سے کیا اس کا یہ عمل باقی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایک آدمی قتل کرتا ہے تو کیا اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ ایک آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس کا وہ عمل گناہ ہے، پھر سنو، اس کا وہ گناہ، باقی یہ نہیں کہ اس کی باقی نیکیاں اس گناہ کی وجہ سے جائیں گی۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، محدث کبیر، آپ فرماتے ہیں یہاں حضور کی برگاہ میں اگر اونچا بولا تو اعمال جا رہے ہیں، جبکہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے بھی کوئی گناہ نہیں جا رہے، اعمال نہیں جا رہے، یہاں نمازیں جا رہی ہیں اور روزے جا رہے ہیں، حج جا رہے ہیں، تو فرمایا یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں جاتے، بلکہ ایمان ضائع ہو تو پھر جاتے ہیں۔ کیا ضائع ہو؟ تو فرمایا یہ جو حضور کی برگاہ میں اونچا بولنا ہے، اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور ایمان کے ضائع ہوتے ہی نیکیوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں تخت الثری تک، عرش اولی سے تخت الثری تک کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس عمل تک پہنچ سکے جسے ادب مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو صحابہ کو یہ معلوم ہے، جنتی پہ گل کر رہا سا، جنت حضور نے او کچاوا زمین دے آ گیا، حضور نے ایسے نکل کے پلٹ کے دیکھا، آواز آئی کچاوے دے تھلے آن میں، پیچھے مڑ کے تکیا، فرمایا کون ہے جڑا کچاوا چک کے اٹھ کے تر دے وے، جنت دتی ہو۔ اے امام حسن پاک، امام حسین پاک علیہم السلام، شہزادے، اور انہاں دی تعریف کرنا بھی ڈیمانڈ ہے حضور دی، دھیان رکھنا گل تے ساری سرکار دی ہے۔
لیکن یہ بھی تو سرکار دی گل ہے نا بھئی انہاں دا ذکر کرو، یہ میری تو نہیں، تو انہیں نہیں پتا حدیث کی حضرت نے ضرور سنائی ہوگی، لیکن میرا ایک اپنا ایک مستانہ یا کلندرانہ رنگ ہے، حضرت نے بھی شاید سنائی ہو یا آپ نے پہلے 1000 مرتبہ سنی ہوگی کہ حضرت جنت کے زمرے میں سناؤں گا، لیکن پہلے یہ حدیث سن لیں کہ یہ ڈیمانڈ آف ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم، یہ حضور کی ڈیمانڈ ہے کہ شہزادوں کا ذکر کیا جائے، اور حالی ذکر نہ کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے، اور تعریف بھی ہلکی نہ کیتی جائے۔ دھیان رکھنا، آپ داتا صاحب کی تعریف کرو تو اس سے زیادہ تعریف چاہیے حسن پاک کی، آپ غوث پاک کی تعریف کرو تو اس سے زیادہ تعریف چاہیے، آپ حضور ضیاء الامت کی تعریف کرو تو اس سے زیادہ تعریف چاہیے، اگر آپ پیر سیال کی تعریف کرو تو اس سے زیادہ تعریف چاہیے، اگر پیر میرے علی شاہ کی تعریف کرو تو اس سے زیادہ تعریف چاہیے۔ کیوں کہ یہ جتنے نام میں نے لیے یہ پھول کی ایک ایک پتی ہے، اور میں نے جو حسن کا نام لیا ہے تو وہ پورا چمنستان ہے، دھیان رکھنا، وہ پورا باغیچہ ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، آنکھوں کے تاروں، آپ نے یہ سنی ہوگی حدیث، ایتھے حضرت نے موڑے دے چکے ہیں سرکاراں پاکاں نے، حضرت امام حسن نو، آپ نے 1000 مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی، لیکن غور کرے میں کیا کرا کیا منگا، ایتھے موڑے دے حضرت نے چکے ہوئے ہیں سرکاراں پاکاں نے، حضور پاک نے، اگوں کون آیا؟ حضرت عمر فاروق، انہاں کیا ہے؟ انہاں کیا نعم المرکب یا غلام، اور یہ حدیث شریف یہ پوری ہے، یہ جملہ حضور دا نہیں، نعم المرکب یا غلام، میں جڑا توجہ کروانا چاہتا ہوں جس نقطے تھے، اے جملہ حضور دا نہیں، اس حدیث وچ اے جملہ، حدیث ہوتی ہے نا تو حدیث میں ایک جملہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں سنائی دیتا ہوں، مزیدار حدیث سنا دیتا ہوں۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم اخذ بيدي يوما فقال يا معاذ اني لاحبك، فقال له معاذ بأبي أنت وأمي وأنا أحبك، حضور نے حضرت معاذ کا ہاتھ نب کیا گیا، او معاذ I love you، اور حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ I love you too، اور نہیں سمجھ آئیے، اور بھائی میں انہاں اپنی زبان جی ترجمہ کر سکتا ہوں، پنجابی بھی اردو بھی انگریزی کرنے کفر ہو گیا، اگر تسی انگریز دے بیٹھے ہو تو انہوں میں کہ پنجابی بھی سمجھا مانگا۔ حضرت معاذ دا ہاتھ نپیا حضور نے فرمایا معاذ ہاتھ نپ کے مجھے تجھ سے محبت ہے، تساں سارے آدھے ہو حضور سانو محبت ہے، اس جڑے دا بھی مرتبہ دیکھو جنہوں سائیں فرماندے محبت، جو کتے بھونکتے ہیں صحابہ کو، ذرا غور کریں اس نقطے پر، تو کیا اور تیری اوقات کیا، انہاں جڑیاں نال نہ کھیری، انہاں جڑیاں نال مقابلہ نہ کریں جنہوں حضور پہ آدن میں سنال محبت کردہ، انہاں کو نعرہ تحقیق، میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں، ہاتھ اس نعرے تے سارے کھڑے کرو، نعرہ تحقیق، نعرہ اب غور کریں نا، یہ میں انہوں مثال دیتی ہے تو انہیں ساری حدیث شریف، رواہ ترمذی و ابو داود، ٹھیک ہے جناب، نالہ والے بھی دے دیتے ہیں، وَأَخْرَجَهُ احمد بن حنبل فی المسند، امام احمد بن حنبل نے مسند میں نقل کیا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ پوری حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں ادھے جملے حضور دے ادھے جملے اچھا بولے ہیں، آکھاں گے تو ساری نو حدیث شریف، لیکن اس حدیث میں بھی پھر ایک باری نکتے دی گل نوٹ کرو، اس حدیث میں بھی کلام صحابی کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حدیث کسے کہتے ہیں؟ اچھا بولو، تو اے جڑی گل ہے فقال لہو معاذ،
بے ابی انت و امی وانا احبک، ہے تو یہ حدیث میں، دھیان رکھو، ہے تو یہ جملہ حدیث شریف میں، مگر یہ قول تو حضور کا نہیں ہے۔ حضور کا قول پاک تو ہے انی لأحبک۔ ہن سمجھ آئی جی؟ ہن اس حدیث میں جب حضرت حسن یہاں ہے تو حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے، یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ میں ایک باری پھر جملہ دہرا رہا ہوں تو تساں حضور توجہ فرماؤ، یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں نعم المرکب یا غلام، اے بیٹے، اے بچے، اے بچے، اے بیٹے، نعم المرکب، مرکب اس میں ظرف ہے، سواری کو کہتے ہیں، کتنی حسین سواری ہے۔ یہ تعریف کس کی انہوں نے؟ اے سارے جڑے گنگے نہ ہو تو بولو میرے کلیجے دے ٹکڑے، اے انہاں حضرت عمر نے کس دی تعریف کی تھی؟ پھر سارے بولو۔ مولوی صاحب تساں جڑے کالی داڑھی والے مولوی صاحب کچھ ٹوپی والے ہو، تو سمجھ آ رہی نا کس تعریف کی تھی؟ کہ دی کی تھی؟ وہ عمر پاک تعریف کی تھی، حضور دی کی تھی، گل امام حسن نال کی تھی، بچیا بچیا تینوں پتہ ہے کون نے؟ بچے نوں تو زیادہ پتہ ہے، لیکن وہ کہنے ہیں بچیا نیما افعال مدح میں سے ہے، جیسے بے سا افعال ضم میں سے ہے۔ سمجھ آئی؟ انہاں کیا پترا بچیا کتنی حسین سواری ہے، 1.25 لاکھ نبیاں وچ اے وہ جا مونڈا کسی دا ہے، اے وہ مونڈا ہے جے چادر رکھ لوے، اس مونڈے تے جے چادر ہوئے اللہ سمد بے نیاز، انہوں کے لگے چادرانا۔ تو سارے بولو اللہ نو کوئی غرض ہے چادرانا؟ کس بنائی، کتھے بنی، کسے کافر بنی، کافر بنی، مارکیٹ وچ وکی، صحابی خرید لئی، حضور نو دے چھڈی، حضور مونڈے تے رکھ، جد بنی اللہ کوئی نہیں ویکھی، کوئی نہیں ویکھنے دا مطلب متوجہ نہیں ہوا اللہ تقدہ تمہیں اونج تے او دے علم میں چار سے ہی ہے نا۔ جس تناظر وچ میں گل کر رہا ہوں میرے کلیجے دے ٹکڑے او بننے نے بڑھا دیتی، کوئی نہیں ذکر کیتا اللہ نے، منڈی وچ وک گئی کوئی نہیں ذکر کیتا، صحابی خرید لئی تاں ہی کوئی نہیں کیتا، محبوب ماہی مدنی مٹھل منٹھار ان کی بارگاہ میں چادر پیش ہوئی، حضور نے مونڈے تے رکھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، او بیلیا گل چادر دی نہیں، گل ساری سرکار۔ جے چادر مونڈے تے ہوئے وہ قابل ذکر ہوتی ہے، جے حسن مونڈے تے ہوئے سمجھ آئیے میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو تو تعریف حضرت عمر کر رہے ہیں نعم المرکب یا غلام، تو حضور دی تعریف تو ہو چکی سی۔ حضرت عمر جان دے سن 1.25 لاکھ نبیوں وچ انہاں دے نال دا کوئی نہیں، رسولاں وچ کوئی نہیں، وہ جان دے سن، انہاں ساریاں حدیثاں سن رکھیاں سن ساریاں، کہ اللہ پاک نے موسیٰ پاک نو بھی یہ کہا ہے یا موسیٰ تریدو ان اکون اقرب الیک، موسیٰ تیرا پروگرام ہے کہ میں تیرے نیڑے ہو جاؤں، ایک کہہ تو اڈا میرے نیڑے ہونا، وہ سادے ہو، ایک کہہ تو اڈا میرے نیڑے ہونا، ایک کہہ میرا ایتھوں اٹھ کے کسے دے نیڑے ہونا۔ تساں میری گڈی پیچھے دوڑو یہ ہور گل ہے، گڈی روک کے میں آپ تواڈے پیچھے آ کے گڈی موڑ کے توانے ملا یہ ہور گل ہے۔ ساری دنیا چاہتی ہے کہ اساں اللہ دے نیڑے ہوا، تو اللہ کے پہ فرماندا ہے یا موسیٰ اتریدو ان اکونا، یہ واحد متکلم ہے کہ بلا ان کی وجہ سے ان اکونا، جان چاہتے ہو اتریدو ان اکونا اقرب الیہ، تم چاہتا ہے موسیٰ کہ میں تیرے نیڑے ہو جاؤں، اگوں اور گل سنو وڈی، اس تو بھی وڈی، اس تو بھی وڈی، اگر نیڑے بھی اتنا ہو جاؤں من سمے کا الى اذنے کا ومن بصرے کا الى عینے کا ومن کلامے کا الى لسانے کا ومن وساوس قلبے کا الى قلبے کا ومن روحے کا الى بدنے کا۔
تو نیڑے بھی میں تیرے اتنے ہو جاواں اک بھی نیڑے ہو جاواں جتنی تیری سماعت تیرے کان دے نیڑے او دے تو بھی نیڑے ہو جاواں تے جیڑے تیرے دل دے خیال تیرے دل دے نیڑے انہاں تو بھی نیڑے ہو جاواں چل موسیٰ تیری جان بھی اتنی نیڑے نہیں او دے تو بھی ود کے تیرے نیڑے ہو جاواں چاہندا ہے اگوں نہ کہ نام یا رب ہاں میں چاہتا ہوں فرمایا وصلی علی محمد یا محمد بولو یا محمد اب غور فرمائیں نا اب ذرا غور فرمائیں اللہ سبحانہ جل وعلا کیا فرمائے یہ ساریاں گلاں حضرت عمر نو معلوم ہے انہاں دے نال دا کوئی نہیں نبیاں نو حکم دیتا گیا کہ من لم یشتق الیہ ومن لم یؤمن باحمد امحو اسمہ من النبوہ وکانت صنعتہ مردودۃ الیہ یہ ترجمہ میں نہ کردا اتنا تو آڑے واسطے کافی میرے کلیجے کے ٹکڑوں عمر جانتے ہیں اس کندھے دے نال دا کوئی کندھا نہیں فٹو فٹ کہندے نعم المرکب یا غلام حضور کی تعریف تو پوری ہو چکی ہے پھر اب کیا ضرورت پڑی ہن سنو ڈیمانڈ آف ہولی پرافٹ جیسے ہی انہوں نے یہ فرمایا نعم المرکب یا غلام حضور نے دیکھا فرمایا عمر فوراً کہہ نعم الراکب یا غلام جے سواری دے نال دا کوئی نہیں تے بھی کہہ سوار دے نال دا بھی انج کر کے بولو سوار دے نال دا بھی ہن جملہ سمجھو میرے کلیجے دے اور ٹکڑے ہو اس پنڈ دا کی نہ ہے تا اصل جنہ بٹی گجر آلے ہو ہن سمجھو حضرت فرما رہے ہیں نعم الراکب یا غلام عمر کہہ اس کا مطلب یہ کہ حضور کی تعریف کرنا سنت اصحاب ہے حسین کی تعریف کرنا سنت مصطفیٰ ہے کچھ سمجھ آئیے سارے انہوں بلاؤ سارے بولو نہیں بولے ٹھنڈے ایک منٹ جی ایک منٹ نہیں اجے لطف نہیں آیا ہاں آدھے ہونا میں ہونا رہا ہمارا پیر سے سارے آنکھنے لجپال ہونا بھی چاہیے اور وہ لجپال ہے بھی یہ شک بھی کوئی جے میں آکھا نعرہ غوثیہ تو سانے یا غوثیہ جے میں آکھا اللہ محمد چار یا تو سا پٹوڑ گنا ہے حق پیر یا یہ ساریاں گلان درست نے میں منکر نہیں ہوں لیکن کلیجے کے ٹکڑوں یہ حسین پاک کا جو نام ہے انہاں سارے تو ہوتے یہ دھیان جرا کر لینا انہاں سارے تو ہوتے یہ چشمے نے ایک ہی نے تو سمندر کا نام حسین ہے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین میرے دوستو میرے بزرگوں حضور نے فرمایا نعم الراکب یا غلام یہ کیا ہے یعنی یہ جملہ حدیث ہے اس حدیث میں یہ جملہ حضور پاک کا ہے اور اس حدیث میں وہ پہلا جملہ عمر پاک کا ہے تو عمر پاک کے جملے پر بھی جان قربان ہے مصطفیٰ کے جملے پر بھی جان قربان تو حضور کا ذکر بھی گج وج کے کرو اور اہل بیت کا ذکر بھی بالکل ٹھوک ٹھاک کے کرو لیکن ایک خیال ضرور رکھنا ہے ایک خیال صحابہ دی توہین نہیں ہوئے نہ توہین کرنی ہے نہ کرن دینی ہے آکھو انشاءاللہ نہ توہین کرنی ہے نہ کرن یہ دماغ وچ رکھو اہل بیت ہے تو حضور کی وجہ سے مطلق اہل بیت لفظ تو عام ہے اہل بیت آپ کی اہل بیت حضرت کی اہل بیت آپ جناب کی اہل بیت آپ غریب نواز کی اہل بیت بندہ پرور کی اہل بیت بندہ نواز کی اہل بیت حضور قبلہ کی اہل بیت جناب قبلہ عالم کی اہل بیت کے اندر فیملی نو گھراں لے نو
عمران خان کی اہل بیت، جس کو موکلات نظر آتے ہیں اس کی بھی تو اہل بیت، اور وہ جو عارف حلوی ہے اس کی بھی اہل بیت، شیخ دی نہیں، باقی اہل بیت ہیں کہ کوئی نہیں ہے نا. اترا مطلق اہل بیت میں فضیلت نہیں، لیکن جب ہم کہیں گے اہل بیت مصطفیٰ ایتھے وزن بنے گا. کس کی اہل بیت؟ او دی اہل بیت جڑا امام الرسول ہے، او دی اہل بیت جس کا ثانی کوئی نہیں، جس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نہیں جس کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا، اس کی اہل بیت. اب جب حضور کی افضلیت تمہیں سمجھ میں آئے گی، اہل بیت کے سامنے بھی سر جھکتا چلا جائے گا. اور جب ہم کہتے ہیں اصحاب تو کس کے اصحاب؟ پترو حضور دے کپڑے پہن لین، حضور تو وہ کپڑا عام کپڑے جے نال دا نہیں رہندا، تو اس صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا جس کی گود میں مصطفیٰ پاک 3 دن اور 3 راتیں سر رکھ کر آرام فرمایا، جدی داڑھی حضور دی داڑھی نال ٹکراندی سی تے حضور نے غار وچ مڑ مڑ پوچھیا ہے ابو بکر منگ منگنا کہیں، منگ منگنا کہیں، منگ منگنا کہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور عرض کی سونیا جدی چولی وچ آپ ہوو انہوں اور کی چاہیے ہے. مہربانی فرمایا ہے اہل بیت نال انی میری بھی انی محبت اہل بیت نال. اجت میں اہل بیت کا ذکر کیتا ہی کو نہیں، یہ 2 گلاں کیتیاں میں انی محبت ہے مینوں تسی تصور نہیں کر سکتے. بلکہ کئی بندیاں نو وہم ہو جاتا ہے جدوں میں اہل بیت دا ذکر کرتا ہوں تو کئی بندے پریشان ہو جاتے ہیں بھئی یہ ہے سنی ہے، لیکن دماغ میں رکھنا میری سنیت یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں ہجرت کی رات کو، یہ جملہ فقیر کا ہے سنیں، ہجرت کی رات کو لوگوں کی امانتیں حضور نے علی کے سپرد کی اور اللہ کی امانت ابو بکر کے سپرد کی. یا رسول لوگوں کی امانتیں، لوگوں کی امانتیں، لوگوں کی امانتیں سونا چاندی اور وہ سکے تھے درہم و دینار، اور اللہ کی امانت وجود مصطفیٰ تھا. علی سے فرمایا جاؤ، اور ادھر فرمایا مولا مرتضیٰ سے فرمایا لوگوں سے فرمایا ما تريدون من علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو کیا کہتے ہو؟ یہ میرے بعد ہر مومن کا مولا ہے. اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا خبردار کوئی میرے یار کے بارے میں غلط بات کرے. جب لوگ مجھے جھوٹا جھوٹا کہتے تھے یہ مجھے سچا سچا کہتے تھے، اور جب لوگوں کی گتھیاں بند تھیں ابو بکر کے بورے مجھ پر کھلے ہوئے تھے. اس واسطے وعدہ کرو کہ اہل بیت اور صحابہ دی دونوں محبت رکھنی ہے، نہ صحابہ دے بارے پونکن دینا ہے نہ اہل بیت دے بارے. اہل بیت پر بھی جان، ایک باری رل کے بولو اہل بیت پہ جان اور صحابہ پہ بھی جان، چونکہ گل ساری. اور آخر میں یہ کہوں گا ایک حدیث شریف ایک قول پیش کرنے لگا ہوں مولا مرتضیٰ پاک. مولا مرتضیٰ پاک نے ارشاد فرمایا دنیا کا سب سے بدبخت بندہ وہ ہے جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہمارے طریقے پر نہیں چلتا. یہ جی مولا علی دا قول ہے جی، میرا نہیں. اساں سارے مولا علی نے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ سارے بولو. تو پھر سانو طریقہ بھی اپنانا چاہیے اہل بیت دا اور حضور دا. اہل بیت کا طریقہ حضور کا ہی طریقہ ہے. یہ سیدھی سیدھی بات گمڑ گڑیاں بھی میں تمہیں نہ پساواں، سیدھی سیدھی بات. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ داتا صاحب کے طریقے پر چلے یا پیر سیال کے طریقے پر چلے اور وہ یہ کہے کہ حضور کا طریقہ کوئی اور ہے، گمراہی ہے.
ان کا طریقہ حضور ہی کا طریقہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ذہن میرے، حضرت ابوبکر پاک کا طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ حضور کا طریقہ. اور اہل بیت کا طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ حضور کا طریقہ. بس میں سوکی جی گل سمجھاواں. میرے آقا شاہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا محبوب الہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو کامل پیر کی محبت نصیب ہو جائے اور اتباع نصیب ہو جائے، اسے حضور کی محبت اور اتباع مل جاتی ہے. چونکہ کامل پیر تو کبھی حضور کے طریقے سے نہیں ہٹا ہوا ہو. تو آپ وعدہ کریں، مولا علی نے فرمایا جڑا ساڑھے طریقے تے نہ چلے، فرمایا وہ بدبخت ہے. نیکی اس محبت نال سانو اعمال بھی ٹھیک کرنے چاہیے. یہ آخری 5 منٹ ذرا اٹھنا نہیں، مہربانی کرنا، اعمال بھی ٹھیک کرنے چاہیے. اور اعمال ٹھیک ہونے نال ساڈا اپنا بھی بڑا فائدہ ہے. اے تساں دیکھو نا کئی سنگی ماسک موسک لائے ہوندے نے، سارے جیب وچ پایا ہونا ہے. وہ جڑا انہوں کیا آدھے ماسک کیا آدھے اے چھابڑا جا. یہ ساری حکومت بھی بلے بلے ہے. یہ جتنی سپیڈ یہ یہودیوں نے سارا نو خوش کرنے تے نہ لائی ہوئی نا، اگر یہ 1% بھی انہاں دی دوڑ مدینے والے پاسے لگے کم ہی سکتا. انہاں دی دوڑ نہیں دوڑی، سدھی سدھی گل ہے. پاویں کوئی ناراض ہوئے تواڈے چ پاویں خوش. یہ بے ایمان نے، بے ایمان کلہم بے ایمان نے. ایک تھالی دے چٹے بٹے، وگرنہ حضور کے نام پر غیرت نہیں آتی، اپنے نام پر آ جاتی. یہ حیرت ہے نا. یہ اچھا اب وہ جی جس نے وہ ویکسین نہ لگائی ہوئے انہوں انہیں پٹرول پمپاں نے بھی منع کیتا، پٹرول نہیں دینا، اسپتال علاج نہیں کرنا. کتنی سپیڈ ہے انگریز دی منن سے، کتنی سپیڈ ہے. کاش اس کا 1% مصطفیٰ کے ماننے میں لگائے. مثلاً یہ سپیڈ لاؤ نا، یہ حکم دین پائی جی پٹرول انہوں نہیں ملے گا جیڑا جمعے لے جڑا مسیتی نہ گیا. مسیتاں کھول دیو، مسیتاں کھول دیو. مسیتاں کیڑی بیمار اللہ دے بندیو جڑا اللہ دے گھر داخل ہو جاتا ہے، واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں وہ امن میں آتا ہے. اور مزیدار بات آپ کو بتاؤں، ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں. انس بن مالک کو حجاج بن یوسف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک آپ کو حجاج بن یوسف تلوار لے کر بخاری شریف چیزی حدیث تو ترجمہ میں صرف سنا دینا. وہ لے کے تلوار مارا لگا، آپ نے فرمایا تو میں نہیں مار سکتا، اللہ دی قسم نہیں مار سکتا. انہیں کیا مارا گا؟ او آپ اس تلوار چکی تلوار اتنے جا کے لگی، حجاج ادھر جا لگا. انس بن مالک نے فرمایا ہاں سنا. انہیں کیا میرا پیر سلپ ہو گیا، اٹھ کے پھر مارا لگا، پھر ڈوڈے گیا. تیجی باری بھی جدوں ہویا چھڑ گیا. انہوں سنگیاں نے بعد ہی پوچھا تم تو کہتے تھے کہ میں اس کی گردن اتاروں گا، اتاری نہیں. اس نے کہا اس کے دائیں اور بائیں 2 شیر تھے منہ کھولے ہوئے، اور اگر میں اس کو مارتا تو وہ شیر نے مجھ سے کلام کر کے کہا ایسا تینوں کھا جانا. گل جو بھی ہے بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں کیتا، صرف دعا وہ پڑھی ہے جڑی سرکار نے فرمائی. دیکھیں سرکار دی منی، کہ دی منی؟ اچھا بولو. اساں مندے ہیں جناب انگریز دی، سرکار دی منو. یہ مہربانی کرو نالے سرکار دی من کے سرکار دا فائدہ نہیں ہونا. نہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اساں کوئی حضور دے احسان کرنا ہے. حضور تو پہلے ہی رحمت اللہ، میری تہاڈی وجہ تو رحمت للعالمین بنائے، میری تہاڈی وجہ تو انہوں نے چنیا گیا. کملے وہ پڑھو حدیثاں تہاڈے تو ہوش اٹھ جان. اجے میں تصوف نہیں بیان کیتا، صرف آپ کے ذہنوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بیان کیا. وگرنہ اگر تصوف میں بیان کروں تو آپ کو بولنا پڑے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا خود بخود. میں زبردستی نہیں کروں گا، آپ کے منہ سے نکلے گا. نگاہ عشق و مستی میں وہی ہے، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی تھا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں، حضور دی منن وچ فائدہ کی ہے تو اڈیاں عمراں وچ اضافہ ہو جائے گا. یہ ساریاں سن لئی گل جی، یہ میں اپنے کولوں نہیں کروں بنا کے لے آندے. ان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے. امام مالک نے بھی اس کا ذکر کیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکاراں پاکاں
تقدیر نہیں بدل سکتی مگر کس سے؟ دعا سے۔ دعا کرایا کرو تو جانے میرے جانے تو بعد بھی میرے واسطے دعا کرے، چونکہ یہ بھی حدیث شریف ہے۔ اور اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عمر، عمر نہیں، عبداللہ بن عمر، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ان اسرعت دعائے اجابتاً دعوت غائب لغائب، سب سے جلدی دعا وہ قبول ہوتی ہے، یعنی میں تو نکل کے ٹر جاواں تساں میرے واسطے دعا کرو انج قبول ہوئے گی، تو میں گڈی وچ تواڈے واسطے دعا کر دیاں انج قبول ہوئے گی۔ لبیک یا رسول اللہ، یہ ساری حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ بر جڑا اس کا معنی حضور نے فرمایا دعا سے تقدیر بدلتی، عمر میں اضافہ ہوتا ہے نیکی سے۔ کس میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیڑا چاہتا ہے اضافہ ہو جائے؟ یعنی کرے حضرات میں تو چاہتا ہوں جن ہاتھ تھلے کی دن تساں مرنا چاہتے کوئی گل نہیں، ہاتھ تھلے کرو، میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو۔ حضور نے فرمایا جیڑا نیکی کرے گا وہ دی عمر بڑھ جائے گی، وہ دی عمر، آپ وعدہ کرو نیکی کرو گے۔ نیکی دا معنی بڑا وسیع ہے، یعنی تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارا اچھا سلوک نیکی ہے۔ چٹی داڑی والا بابا ہوئے اتھوں مسیتیوں نکلنے دا ٹائم ہوئے تو تساں بابا آگے آ گیا جوان پیچھے رک جائے، نیکی ہے۔ آپ باہر نکلنے لگے چپلیں پہننے لگے، بابا تھلے نہیں ہو سکتا، چک نہیں سکتا، تساں جتی اگے رکھ دیتی، نیکی ہے۔ سلام میں پہل کرنا نیکی ہے۔ رستے میں سے کوڑا کرکٹ ہو اسے ہٹا دینا، کانٹا ہٹا دینا، پتھر ہٹا دینا، نیکی ہے۔ اے پیاسے جانور جہاں ہوتے ہیں وہاں کوئی سبیل بنا دینا نیکی ہے۔ خدا کی قسم قبرستان میں کوئی پودا لگا دینا نیکی ہے۔ بڑا معنی وسیع ہے۔ مسجد وچ کوئی صف بچھانا نیکی ہے، ٹوپی رکھ دینا نیکی ہے۔ اسی طرح مدرسے میں بچے کتابیں پڑھتے ہیں، کسی ایک بچے کو صرف قلم ہی 5 روپے کا لے دینا نیکی، بہت وسیع معنی۔ اگر آپ یہ کرو گے آپ کی عمریں بڑھ جائیں گی۔ اللہ میری غلطیاں معاف کریں، میں بہت کم تر، کمزور، نکھٹو اور نالائق بندہ ہوں۔ آپ سارے عزتوں والے سٹیج پر اور سامنے جلوہ گر ہیں۔ میری گفتگو میں اگر کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو میں اس سے معافی مانگتا ہوں، اور جو میں نے احادیث شریف پیش کی وہ تو حضور کے فرامین ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آپ کا شکریہ، آپ کا اور حضرت جی آپ کا، اللہ آپ کے زور بیان میں اور اضافہ فرمائے، اور آپ پاکوں کی نسبتوں والے ہیں۔ اللہ آپ کا سایہ اس خطے پر اور ہر ایک حضور کے غلام پر سلامت رہے۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ کا توسل جنہ، آپ کا بھی اٹھنا نہیں ہوں، دوڑنا نہیں، میرے پیچھے نہیں نسنا۔ 1 منٹ بعد اوتھے جدوں میں پہنچاں گا پھر تساں صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، پیچھے نہیں دوڑنا۔ اور صحیح محبت والا وہ ہوتا ہے جو گل من جاتا ہے، جو گل من جاتا ہے، دوڑنا نہیں ہے۔ خطاب ہوگا، محفل برخاست نہیں ہے، خطاب ہوگا۔ میں حضرت کو رستے میں نے آتے ہوئے اپنی مجبوری ساری بتائی تھی، اور اب وہ میں مزید بیان کروں 5 منٹ اور ضائع ہو جائیں گے، لہٰذا اٹھنا نہیں، دوڑنا نہیں، بیٹھے رہو، صرف درود شریف پڑھو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں گاڑی میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ آپ بھی وقت گزرا ہے
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا غم شناس بھی تمہیں ہو دل کے پاس بھی تمہیں ہو غم شناس بھی تمہیں ہو دل کے پاس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو دل کو راس بھی تمہیں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آقا کار عرض کریں ہم جس وقت بھی مرے ہم ایک اور عرض کریں ہم جس وقت بھی مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم بعد اس کے یوں کہیں ہم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اب یا اللہ جی ساڑھے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ نے نام معاف فرمائے یا اللہ جیسی گناہ کاراں خطا کاراں سیاہ کاراں تھوڑی رحمت امیدواراں یا اللہ خصوصی کرم فرمائے یا اللہ جیڑی شہدائے کربلا کانفرنس منعقد کی گئی ہے یا اللہ جنت دوستاں سارا جواناں اس حصہ لیا یا اللہ جی انہوں نے رزق دے اندر مال دے اندر برکت فرمائے یا اللہ جی علماء کرام دا سناونا ساڑا سننا قبول و منظور فرمائے یا اللہ جی آسان سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یا اللہ جی اپنے حکم دے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے شہدائے کربلا دی سچی پیاری محبت اساڑے دلان پیدا فرمائے
اللهم إني أسألك بحق هذه الصلاة أن تكرمني برؤية محمد خاتم النبيين في المنام، وأن تغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتجيرني من عذابك وتوجب لي رضوانك، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. گناہگارن، خطاکارن، سیاکارن شفاعت یا رسول اللہ. گناہگارن، خطاکارن، سیاکارن شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.